کیونکہ اس سال ہمارے شہر کے بہت سے ساتھی دوست علماء ذی وقار عمائدین اہل سنت طلباء علماء اور زندگی کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے احباب موجود ہیں. تو میں نے بھی اپنے درس شریف کو جو آخری حدیث پاک صحیح بخاری کی اس کی وضاحت میں اسے دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. ایک وہ حصہ ہے جو عمومی جائزہ ہے اور ایک وہ حصہ ہے جو خصوصی جائزہ ہے. عمومی جائزہ کا مطلب ہے کہ یہ الفاظ کلمات جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ وہ الفاظ، یہ وہ کلمات، اس کے دو جائزے ہیں، ایک ہے عمومی اور ایک ہے خصوصی جائزہ. خصوصی جائزہ خالصتاً طلباء کے لیے اور عمومی جائزہ ہے سب کے لیے. میں مسلسل دیکھ رہا تھا کیونکہ ان دنوں میں، آخری دنوں میں مختلف مدارس میں جانا ہوتا ہے اور درس صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پاک کے حوالہ سے ذکر کرنا بھی ہوتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ میں نے تو پہلے لاہور گیا ہوں، وہاں بھی بیان کر دیا، چیچا وطنی مفتی صاحب کے پاس گیا ہوں، وہاں بیان، اب یہاں کیا بیان کروں گا؟ الفاظ وہی ہیں، کلمات وہی ہیں. مگر مجھے بڑا لطف آیا کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں اپنے طلباء کو یہ کہوں کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کو شروع کیا اس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دے دیا تھا، اور جب یہ آخری حدیث پاک انہوں نے پیش کی ہے تو آپ کو ایک اور ہتھیار عطا کر دیا. آپ کہیں گے یہ کیسا ہتھیار ہے؟ وہ پہلا ہتھیار تھا انما الاعمال بالنیات، کہ تم ہتھیار لے کر اس میدان میں آؤ، نیت کی صفائی کر لو. اب جا رہے ہو، میدان میں اتر رہے ہو، اب دنیا کے اندر جانا ہے. اب تمہارے پاس ہتھیار کیا ہونا چاہیے؟ وہ انہوں نے ان جملوں کے اندر سمو دیا. دیکھنا، کچھ چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، حقیقت میں بہت بڑی ہوا کرتی ہیں. یہ وہ ہتھیار ہے، ذرا ذہن میں رکھنا. کسی چیز کو چھوٹا سمجھ کے مسترد نہ کر دینا. چھوٹی سی چیز نظر آئے، اسے یہ سمجھ کر کے یہ چھوٹی سی چیز ہے، مسترد نہ کر دینا. دیکھو یہ جملے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ جملے ہیں، خفیفتان علی اللسان، اور جب زبان پر انہیں پیش کیا جاتا ہے تو انتہائی آسان ہے، لیکن جب انہیں میزان پر تولا جاتا ہے، ثقیلتان فی المیزان، تو ساری وسعتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، یہ دو کلموں کا وزن آگے بڑھ جاتا ہے. میں جب یہاں پہنچا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کا ایک ہے عمومی تصور، کائناتی مطالعہ جب ہم سامنے رکھتے ہیں کہ چیزوں کا تعلق مرئیات سے ہے جنہیں دیکھا جاتا ہے، کچھ چیزوں کا تعلق مسموعات سے ہے جنہیں سنا جاتا ہے، کچھ چیزوں کا تعلق مذوقات سے ہے جنہیں چکھا جاتا ہے، کچھ چیزوں کا تعلق مسمومات سے ہے جنہیں سونگھا جاتا ہے، اور کچھ چیزوں کا تعلق ملموسات سے ہے جنہیں مس کیا جاتا ہے. اس میں کچھ چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بیٹو میں جاتے جاتے تمہیں یہ ہتھیار دے رہا ہوں، کسی کو حقیر نہ سمجھ بیٹھنا، چھوٹا نہ سمجھ بیٹھنا. اپنی زندگی کے اندر ترازو کو سامنے رکھ کر
کہیں تمہارے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ یہ تو چیز چھوٹی سی ہے، چلو پھر صحیح۔ جب میں یہ سوچ رہا تھا تو مجھے بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو میں نے وہ شعر آپ سے سنا، وہ اس کے ساتھ مطابقت کر رہا تھا۔ اور یہ فرماتے ہیں آنکھوں نے خود میں، آنکھوں نے خود میں سارا مدینہ سمو لیا، آنکھوں نے خود میں سارا مدینہ سمو لیا، چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی۔ آج کا یہی عمومی جائزہ جو ہے اسی پر ہی مشتمل۔ ہم دیکھتے ہیں یہ سامنے جو کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، حضور قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت سے درخت آپ بذات خود وہ درخت ہی مدینہ منورہ سے لے کر آئے۔ حاجی عبدالغفور فریدی صاحب اس بات کو اور بھی زیادہ جانتے ہیں، حاجی احسان الحق فریدی صاحب یہ ان گواہان میں شامل۔ لیکن کچھ درخت ایسے بھی ہیں کہ گٹھلی کو زمین کے اندر بویا گیا، نظر آنے میں وہ گٹھلی ایک ہے، وہ چھوٹی سی ہے، مگر یاد رکھیں کہ اس چھوٹی سی چیز کے اندر جڑیں بھی ہیں، چیز چھوٹی سی ہے، اس کے اندر تنا بھی ہے، چیز چھوٹی سی ہے، اس کے اندر شاخیں بھی ہیں، گٹھلی چھوٹی سی ہے، اس کے اندر پتے بھی ہیں، گٹھلی چھوٹی سی ہے، اور اس کے اندر آنے والے لگنے والی جو کھجوریں پھل ہے وہ بھی ہے، مگر یہ گٹھلی چھوٹی سی ہے، گٹھلی چھوٹی سی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چیز کو معمولی کبھی نہ سمجھنا۔ اب ذرا غور کریں، اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ یا اللہ تیری نشانیاں کون سی ہیں؟ ولا الشہر الحرام، بے حرمت والا مہینہ وہ بھی تو ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے جو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کرنا، حالانکہ یہ بھی باقی مہینوں کی طرح مہینے نظر آتے ہیں۔ ولا الہدی، اور وہ فرماتا ہے رب العالمین ہو کر فرماتا ہے یہ جانور جو جا رہا ہے نا مکہ کی طرف، اس کی بھی توہین نہ کر بیٹھنا۔ یا اللہ بکری تو ہے، چھوٹا سا تو جانور ہے، فرماتا ہے تمہیں پتہ نہیں یہ میرے نام پر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، میرے نام پر فدا ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں ایک بکری کا بچہ جو ایک مرتبہ ذبح ہونے کے لیے، اس کے نام پر ذبح ہونے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو طالب علم ہوتا ہے یہ روزانہ اس کے نام پر ذبح ہوتا ہے، اس کے نام پر قربان ہوتا ہے، اپنی جلوتوں کو، اپنی خلوتوں کو اس کے نام پہ کرتا ہے۔ جانور اتنا سا نظر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی۔ چلو ہے تو چھوٹا سا، نہیں کرتے اس کی توہین، پیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خبردار ولا القلائد، جو اس جانور کے گلے کے اندر جو گانی پڑی ہوئی ہار ہے نا، یہ جو ہار ہے خیال کرنا اس کی بھی توہین نہ کر بیٹھنا، کیونکہ یہ جانور کے گلے میں پڑا ہوا ہے، اس کی بھی توہین نہ کر بیٹھنا۔ ولا آمین البیت الحرام، اور یاد رکھنا جو میرے گھر کی طرف رواں دواں ہے اس کی بھی توہین نہ کر بیٹھنا۔ چیزیں ساری چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں آپ کو، مگر رب ذوالجلال خود دخیل ہو رہا ہے، خبردار جانور کی توہین نہ کرنا،
میرے نام پہ بکنے اور کٹنے جا رہا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آئے تھے، آج یہاں پر وہ جانور کے گلے کا ہار تھا اور یہ عالم دین کے گلے کا ہار ہے، یہ ایک علامہ فہامہ کے گلے کا ہار ہے۔ رب لم یزل کی ذات، اس کے نام پر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال کو اپنی بارگاہ میں کٹنے والا، ذبح ہونے والا ایک جانور تو بڑا پسند ہو، اور فرمائے کہ اس کی توہین نہ کرنا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کو صبح و شام آگے پھیلائے، اس کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ان کا اعزاز ہو۔ اور پھر فرمایا، دیکھو چیزیں دیکھنے میں چھوٹی سی نظر آ رہی ہیں، مگر اعزاز انہیں بہت بڑا مل رہا ہے، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد، رب ہے رب ساری کائنات کا، جس نے جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو پیدا کیا، بلدیوں کو، پستیوں کو پیدا کیا، وہ رب ہو کر فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، مجھے گھوڑوں کی قسم ہے۔ یا اللہ تو رب العالمین قسمیں گھوڑوں کی اٹھائے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، فرماتا ہے کہ دیکھو یہ جو گھوڑا چلتا ہے نا، گھوڑا، تم تو صرف گھوڑے کی بات کرتے ہو، میں نے قسم اٹھائی ہے، گھوڑا چلتا ہے تو جو اس کے سم رگڑ کھاتے ہیں زمین پر، جو وہ چمک پیدا ہوتی ہے، خیال کرنا مجھے تو وہ بھی پیاری لگتی ہے۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، تم گھوڑے کی بات کرتے ہو۔ دیکھو جس وقت یہ گھوڑے کا کبھی آپ نے سواری کی ہوگی، وہ لگاموں کو پیچھے کھینچتا ہے تو گھوڑا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو پلٹتا ہے گھوڑا، اتنی سی چیز ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا پلٹ کر واپس آنا مجھے وہ بھی پیارا لگا ہے۔ یہ اس وقت یہ جتنی دنیا بھر میں جو جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ گھوڑا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بھئی گھوڑا دوڑتا ہے، کون سا گھوڑا ہے جو دوڑے اور مٹی نہ اڑے؟ مگر رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ عام گھوڑا نہیں ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ والا گھوڑا ہے، یہ اڑتا ہے، مٹی اڑاتا ہے، مٹی اڑاتا ہے، مگر اس کے باوجود مٹی اڑاتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھے اس کا یہ انداز بھی پسند آ گیا ہے۔ اور تو چھوڑو، میں ایک اور بات کہتا ہوں، ہمارے یہ گھروں میں رکھے جو کتے ہیں، یہ جانور کو پکڑ دے، شریعت اسلامیہ کہتی خبردار، یہ چونکہ سکھایا ہوا نہیں تھا، اس کا پکڑا ہوا جانور تم نہیں کھا سکتے۔ ایک وہ کتا جسے سکھا کر میدان میں اتارا، ذرا غور کرنا، کلاب معلمہ، وہ کتا جسے سکھا کر فیلڈ میں بھیجا گیا ہے، اب وہ خرگوش کو پکڑ لیتا ہے، جانور کو پکڑ لیتا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں، دین فرماتا ہے، اسلام فرماتا ہے یہ پلید نہیں ہوا، چونکہ کتا سکھایا ہوا تھا۔ کتا سکھایا ہوا ہو، اس کا مقام اتنا ہو جاتا ہے، تو جس کو میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہوا ہو، غور کرتے چلے جائیں۔ یہ ابتدائی مثالیں ہیں کہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، مگر کام کتنا ہے، ذرا غور کریں۔
سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یاتین بعرشھا قبل ان یاتون مسلمین، تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو تخت بلقیس میری خدمت میں لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضور آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا؟ فرمایا نہیں، کہ اور بھی ہے ایک ایسا بندہ، مٹا ہوا بندہ، اور سلیمان علیہ السلام کی محبت میں بچھا ہوا بندہ۔ عرض کرتا ہے حضور انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور ابھی آپ اپنی آنکھ جھپکنے نہیں پائیں گے کہ تخت بلقیس کو میں خدمت میں پیش کر دوں گا۔ کپڑے پھٹے ہوئے، مٹی پڑی ہوئی، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، یہ میرا امام بخاری ہتھیار دے رہا ہے آپ کو، یہ کسی کو حقیر نہ سمجھنا، چھوٹا نہ سمجھ بیٹھنا۔ یہ چھوٹا سمجھ کر اگر زندگی بسر کرو گے خود چھوٹے ہو جاؤ گے۔ دوسروں کو اعزاز دو، عزت دو، خدا کی قسم رب ذوالجلال تمہیں عزت عطا فرمائے، کبھی کسی کی توقیر پر حملہ نہ کرنا۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں، ظاہری طور پر تو دو یتیم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، یتیم ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مگر اللہ کے دو جلیل القدر شخصیتیں، بعض کہتے ہیں دونوں نبی، بعض کہتے ہیں ایک نبی ایک ولی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، بچے چھوٹے ہیں مگر خدمت اتنی بڑی جلیل القدر شخصیتیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے بچوں کے ان بچپن کو نہیں دیکھا، انہوں نے حقیقت کو دیکھا ہے۔ کان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، وہ ظاہر کچھ اور نظر آ رہا تھا، ظاہر تو چھوٹے چھوٹے دو بچے نظر آ رہے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کے پیچھے ان کا باپ نیک تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے یہ خدمت ہو رہی تھی۔ تفسیروں میں اور لطف والی بات لکھی ہے، قیل بین الغلامین و بین الاب الصالح سبعۃ آباء، چھوٹے یتیم بچوں کا باپ اس کی بات نہیں تھی، دادا اس کی بات نہیں تھی، پردادا، شکر دادا، اوپر تک چلے جائے، 7 پشتیں پہلے ایک شخص نیکی کرتا رہا تھا، 7 پشتیں پہلے وہ نیکی کرتا رہا تھا، اس کی نیکی کا یہ عمل تھا جو اس کے عمل کیا تھا، 7 پشتوں کے بعد ان کے 2 چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو صلہ مل رہا تھا۔ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، وہ 2 جملے تو ہیں، ان کے اندر بعد میں آتے ہیں، 2 جملے تو ہیں، انہیں چھوٹا نہ سمجھنا۔ اور ذرا غور کریں، قرآن مقدس جس جہاں پر بندوں کا ذکر ہے، نبیوں کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے، نیک شخصیتوں کا، مومنین کا ذکر ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ وہاں ایک چھوٹا سا جانور جسے کتا کہا جاتا ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور عام طریقے سے نہیں کہ رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ یہ بھونکتا ہے، ایسا نہیں فرمایا، اور اس کا نقشہ عطا فرمایا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، وہ ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، یوں فرما سکتا تھا رب ذوالجلال یہ کتا ہے، بھونکتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، نہیں نہیں نہیں، ظاہر تو یہی تھا کہ یہ کتا ہے، بھونکنے والا ہے، مگر اس کے حقیقت کیا تھی کہ یہ اللہ کے ولیوں کی غار کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔
शरीफ या फैजान हुजूर किबला बाबा जी जिंदाबाद, जामिया फरीदिया जिंदाबाद। वलियों के साथ प्यार करने से एक कुत्ते को ये मकाम मिल जाता है, तो ये फरीद के नारे लगाने वालों का मकाम क्या होगा? जो इंसान भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, और अल्लाह के वली के नाम को बुलंद करने वाले हैं, फिर इनका मकाम क्या होगा? इसलिए कभी किसी छोटी सी चीज को छोटा समझ के आगे ना गुजर जाना, छोटा ना समझना, उसे मकाम देना। ये दो कलमे क्या हैं? अगर आप इन्हें अदा करें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, और ये 2 सेकंड, चलो 3 सेकंड कर लो, 4 कर लो, इससे ज्यादा नहीं है, और 4 सेकंड में ये 2 जुमले बोले जा रहे हैं, और अल्लाह को कितने प्यारे हैं? अल्लाह को इतने प्यारे हैं, जमीन सारी रख लो, आसमान सारा रख लो, और कायनात की वसअतों को तराजू के एक पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े में इन 2 जुमलों को रख दो, तो इन जुमलों का वजन फिर भी ज्यादा होगा। अजीब बात है। ये है वो अमल, जरा और करे इस पर। और भी भाई, वली भी तो एक आम बंदों जैसा बंदा ही तो नजर आता है। मेरे बाबा जी क़िबला फरीदुल असर रहमतुल्लाह ताला को बचपन के हालात में आपने सब ने देखा, बड़ों ने देखा, यहां से लेकर वहां तक। आपने हमारे मकान को देखा, छोटा सा एक मकान हमारा तुलिया वाला मोहल्ला में होता था, 3-4 मरले का। मेरे दादाजी हुजूर, दादी अम्मा, वालिद ग्रामी, अब्बा जी, अम्मी जी, मेरे बड़े भाईजान, उनकी शादी वहीं पर हुई, वो सारे एक 4 मरले के घर में रहने वाले। लेकिन बाबा जी क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कभी भी दीन के हवाले से कंप्रोमाइज नहीं किया। और ये बातें वो मैं कह रहा हूं जो मेरे बाबा जी क़िबला ने खुद इसी स्टेज पर अता फरमाई। तो ये सिला किस चीज का है? एक छोटा सा बंदा जो आगे बढ़ता है, वो नाम अपना पाता है, दरसे हदीस देता है, दरसे कुरान देता है, और फिर यह है कि रब्बुल जलाल उसे लोगों की जबानों से कहलवाता है कि तुम भी कहो कि वो मेरा फरीद है, ये फरीदुल असर है। ये उसकी अता है, बंदा एक ही होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जिब्रील आओ, इस बंदे से मुझे प्यार हो गया है। उसका कद तो नहीं बढ़ा, 6 फुट पहले था, अब भी 6 फुट है। जिब्रील तुम भी इससे प्यार करो। जिब्रील प्यार करते हैं, आसमानों में भी उतर जाते हैं, देखो फलां बंदे के साथ रब प्यार करता है, मैं भी प्यार करता हूं, तुम भी प्यार करो। बंदे का कद नहीं बढ़ गया, जाहिर उतना ही है, हकीकत बढ़ रही है। जिब्रील अमीन जमीन पर आ जाते हैं, इस बंदे के साथ रब भी प्यार करता है, मैं भी प्यार करता हूं, आसमान वाले भी प्यार करते हैं, और जमीन वालों तुम भी तो प्यार करो। बंदा उतना ही है, बंदा उतना ही है जितना उसका कद पहले था, अब भी उतना ही है। मगर याद रखिए कि इसकी हकीकत बढ़ रही है, इसकी हकीकत बढ़ रही है। बंदा वही है, जब मर भी जाता है तो तफसीरों में आता है, हदीसों में आता है, तशरीहात में आता है, बंदा पड़ा हुआ है, या तो इसका सारा रास्ता सरकार दो सरा की कब्र मुबारक तक, मज़ार पुरअनवार तक सारा खाली हो जाता है। यहां लेटे लेटे भी फरिश्ता कहता है मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िर रजुल, बता इस बंदे के लिए तू क्या कहा करता था। अब जरा गौर करना, बंदा बंदा ही है, मगर एक और बंदा आता है। आज जिस बंदे को वो मदीने वाला अपने मकाम पर ही दिखाया जा रहा होता है, मगर कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि मदीने वाला खुद चलकर उसकी कब्र में जलवा फिगर हो जाता है। भाई किसी भी चीज को जाहिर को देखकर फैसले ना करना, हकीकत तक जाओ। और ये जो जुमले हैं जाहिर में छोटे हैं, मगर हकीकत में इंतहाई वुसअत वाले हैं। हमें जरा गौर करें कि ये अल्लाह का वली जिसके लिए रब फरमाता है हत्ता उहिब्बहु
مجھے تو تجھ سے پیار ہو گیا، تجھ سے پیار ہو گیا۔ قد نہیں بڑھا، حقیقت بڑھی ہے، اندر اس کا روح بڑھ گئی ہے۔ مجھے تجھ سے پیار ہو گیا ہے، بندہ وہی رہتا ہے، دیکھنے میں ایک جیسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب وہاں پر پیار ہوا ہے تو پہلے یہ یہاں پر 1 من کا تھا اب 1.25 من کا ہو گیا، نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ حقیقت بڑھ رہی ہے، حقیقت بڑھ رہی ہے۔ اور یہ بندے کے بارے میں بندہ وہی رہا۔ آگے بڑھے ذرا، حجر اسود اتنا سا پتھر ہے، چھوٹا سا پتھر ہے، مگر دوسرے پتھروں کو میرے مصطفیٰ نے باہر پھینکوا دیا۔ حضور پتھر ہے، فرمایا پھینکو، حضور پتھر ہے، فرمایا پھینکو پھینکو پھینکو۔ ایک پتھر لائے، حضور اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اسے کعبہ کے سین میں رکھو۔ حضور پتھر تو یہ بھی ہے، پہلے پتھروں کو باہر پھینکوا دیا، فرمایا نظر آنے میں پتھر ہے مگر حقیقت میں اس کا فرق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے وجود پر ابراہیم علیہ السلام کا قدم لگا ہوا ہے۔ تو کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ یہ حجر اسود کے پاس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کھڑے ہو گئے نا، اور آ کر کہتے ہیں میں جانتا ہوں انی عالم انک حجر، مجھے پتہ ہے کہ تم پتھر ہو، لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک او استلمک ما قبلتک بل استلمتک۔ یاد رکھنا حجر اسود تم پتھر ہو مگر میں تیرا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ تیری پیشانی پر ہونٹ میرے مصطفیٰ کے لگ چکے۔ ظاہر کچھ اور نظر آ رہا ہے، اس کے باطن میں کچھ اور ہے۔ جھانکنے کی کوشش کیا کرو۔ اور پھر یہ اب یہ جو ستون حنانہ، ذرا غور کرے، ستون حنانہ وہ جس کے ساتھ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الی جذع النخل فلما اتخذ المنبر فتحول الیہ، پرانا منبر جس کے ساتھ ٹیک لگا کر میرے آقا واز فرمایا کرتے، اور نیا منبر بنا، جب جہاں وہاں جلوہ فگن ہوئے فحن الجذع، پرانے ستون نے رونا شروع کر دیا۔ وہاں ستون تیری عظمت کو سلام ہے، تیری عظمت کو سلام۔ تو فراق مصطفیٰ میں رویا۔ اب ذرا غور کریں، یہیں پر بہت سی باتیں نکلتی ہیں کہ ذرا سوچیں، نظر آنے میں تو ایک ستون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ روتا تو وہ ہے جس کا جذبہ، روتا دیکھنے والا ہو یا محسوس کرنے والا ہو۔ میاں دکھائی دینے میں وہ ایک تنا ہی ہے مگر اس کی حقیقت میں جھانک کر دیکھ کہ یہ عام تنا نہیں ہے، یہ وہ تنا ہے کہ جس کے وجود کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا وجود لگ چکا تھا، اس کا انداز بدل چکا تھا، کیفیتیں بدل چکی اس کی۔ کسی کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ صحابہ فرماتے ہیں فسمعنا صوتہ، ہم نے بذات خود اس کے رونے کی آواز کو سنا ہے۔ کان صوتہ کصوت العشار، کہتے ہیں کہ اس کی رونے کی آواز جو تھی جیسے اونٹنی 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی بل بلاتی ہے، یہ یوں بل بلا کر رو رہا تھا۔ کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھ بیٹھا۔ یہ آخری ہتھیار امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آپ کو ہتھیار دے کر معاشرے میں اتار رہے ہیں، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ اور پھر ذرا غور کریں، ایک بندہ ایک نیکی کرتا ہے، چلو اس سے بھی پہلے مجھے اچانک جو اور یاد آ گیا، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، صحابی رسول تھے۔ فرمایا کیسے آئے؟ حضور میں آپ کو شکایت لگانے آیا۔ فرمایا کیسی شکایت؟ حضور یہ میرا بھائی جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے بڑا نکھٹو ہے، بڑا نکما ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ حضور دیکھیں میں صبح ہو جاتا ہوں، شام تک میں کوئی نہ کوئی کمائی کر کے لاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا خاموش ہو جا، تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ بندہ کچھ کام نہیں کرتا،
اور تم بڑا کام کرتے ہو. جی حضور میں بڑا کام کرتا ہوں, صبح سے جاتا ہوں شام کو آتا ہوں. اور میں تو نے اس کے صرف ظاہر کو دیکھا ہے, کاش کہ تو اس کے اندر کو بھی دیکھ لیتا. ہو سکتا ہے جو تمہیں دستیاب ہو رہا ہے وہ صدقہ اسی کا بٹ رہا, اسی کے صدقے تم یہ سارا کچھ کمائی کر رہے ہو. کسی کو چھوٹا نہ سمجھنا, حقیر نہ سمجھنا. جو امام بخاری آخری روایت میں جو سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ جو چھوٹا کلمہ دیکھو, من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نبی ہیں, رب ذوالجلال اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. عجیب بات ہے, اس نے کام تو ابھی کچھ نہیں کیا, صرف کلمہ شریف پڑھا, ادھر جہاد ہوا, شہید ہو گیا. خبردار, اب یہ بندہ جس نے کلمہ من شاہد اللہ الہ الا اللہ, جس نے یہ کہہ دیا رب ذوالجلال اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. حالانکہ جملہ تو ایک ہے, دو جملے کر لو, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور دو جملوں نے کام اتنا کیا ہے کہ اس وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. کبھی کسی چیز کو حقیر نہ سمجھنا, چھوٹا نہ سمجھ لینا کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھیے ذرا اور تھوڑا سا غور کریں, اور تھوڑا سا غور کریں. حضور نے فرمایا من جاء بالحسنہ, جو شخص نیکی کرتا ہے, جو شخص ایک نیکی کرتا ہے, رب ذوالجلال فرشتوں سے حکم فرماتا ہے اس کو 10 کے ساتھ ضرب دے کر اس کو بڑھا دو. وہ بڑھا دیتا ہے, 10 گنا ہو گیا. فرماتا ہے کہ او ازیدو, رب فرماتا ہے کہ اگر میری اس میں چاہت اور بھی ہو جائے تو میں اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہوں, اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہوں. بھائی جملہ تو ایک, نیکی تو ایک ہے, اسے 700 گنا کر دیا گیا. نیکی ایک ہے, اسے 1400 گنا کر دیا جاتا ہے. اس لیے کبھی کسی چیز کو حقیر نہ سمجھنا. یہ چیز چھوٹی سی ہے, اس کا کیا بنے گا, اس کا کیا, یہ چھوٹی سی تو چیز ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بعض اوقات چیز چھوٹی سی ہوتی ہے مگر بڑے مقام کی ہوا کرتی ہے. اب دیکھیے حضور کے زمانے پاک میں ابو جہل زندہ تھا, ظاہر اس کا کیا تھا, زندہ, دیکھنے والا تھا, آنکھیں بھی تھیں, سنتا بھی تھا, بولتا بھی تھا. مگر رب ذوالجلال فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. میرے حبیب آپ ان مردوں کو اپنی باتیں نہیں سنا سکتے. ہم مردہ سمجھتے ہیں جس کی نبض رک جائے, ہم مردہ سمجھتے ہیں جس کی آنکھیں پتھرا جائیں, ہم اسے مردہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسروں کا ساتھ نہ دے, ہم اسے مردہ سمجھتے ہیں. مگر عجیب بات یہ ہے, رب ذوالجلال فرماتا ہے ظاہر اور ہے, حقیقت اور ہے. ظاہری طور پر تو وہ زندہ ہیں, فرمایا کہ زندہ نہیں, یہ مرے ہوئے, حقیقت ان کی مر گئی. اور عجیب بات ہے, ایک بندہ مرا پڑا ہے, جنگ میں آیا, شہید ہو گیا, کٹ گیا. جب یہ شہید ہو گیا تو اب رب ذوالجلال فرماتا ہے خبردار, لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله, خبردار اسے مردہ مت کہنا. دیکھا مولا اس کی تو نبض رک گئی, خبردار اسے مردہ مت کہنا. مولا آنکھیں جھپکتا نہیں, خبردار اسے مردہ مت کہنا. مولا دل دھڑکتا نہیں ہے, خبردار اس کے مردہ نہ کہنا. یہ ظاہری تمہیں مردہ نظر آ رہا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے اسے زندگی عطا فرما دی ہے. کبھی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہ کہ حقیقت میں جانے کی کوشش کرو.
اور ذرا غور کرنا، یہاں پر تھوڑے تھوڑے جو لوگ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جو جہاں بہت بڑے لوگ ہوں گے، جتھا ہوگا، وہ تو بڑی چیز ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ کافر زیادہ ہیں، ایماندار ہیں ہی تھوڑے، ہیں ہی تھوڑے۔ مگر ان کے ظاہر کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جانا، کمزور ہیں۔ آپ مساجد میں جائیں گے، مکاتب میں جائیں گے، مدارس میں جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ہم نوائی نہ ہو۔ اب آپ اتنے مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جب میں پہلا سال تھا، قاری صدیق فقی صاحب اس وقت تھے، ہاں انہیں پتہ ہے، یہاں لڑکے پڑھتے تھے، میں نے پرچے بنائے، جب میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے آتے ہی وہ ذرا انداز تبدیل کیا، وہ تنظیم کے مطابق بنائے، تو میں نے اپنے کانوں سے سنا تو ایک لڑکا کہہ رہا تھا یار استاد نے میرا خیال پرچہ نہیں بنانا آتا۔ یہ میں نے خود سنا، لیکن مجھے پتا تھا کہ اس سے کچھ نہ کہا جائے، اسے پتہ نہیں ہے۔ وہ پڑھتا رہا، جب فارغ ہو گیا پھر میں نے اسے بلایا، اور اس بچے کا نام مولانا مظہر حسین ہے، وہ میرا ہم نام ہی تھا۔ یہاں پر جو استاد ہے وہ نہیں، ایک اور ہے مولانا مظہر حسین نشائی، آج مجھے یاد آ رہا ہے۔ پھر میں نے اسے بلایا، آپ تو جانتے ہیں، قاری رفیق صاحب بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بیٹا آج مجھے آپ بتاؤ، میں ایک بات پوچھوں تو محسوس نہیں کرنا، کیا جی بتائے۔ میں نے کہا جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے پرچہ بنایا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا، مگر میں نے آپ کی یہ بات سنی تھی، بڑا شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا شرمندگی کی بات نہیں ہے جو آپ نے کہا، میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں، دیکھو اتنے سال تک میں نے تم سے نہیں پوچھا، آپ بتاؤ۔ کہنے لگا جی کہ میں نے صرف پہلی مرتبہ وہ ظاہری طور پر دیکھا، لیکن بعد میں جس وقت وہ پھر پرچے آنے شروع ہوئے تنظیم کے طرف سے، تو پھر میں نے سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا کہ وہ میرے وہ جملہ درست نہیں تھا۔ اب دیکھیں، میں اگر اس کو بات پر ایکشن لے لیتا، لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، تیری جرت کیسے کہ میں نے تو یہ کچھ کیا اور تو میرا پرچہ تسلیم نہیں کر رہا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کسی کی بات پر فوری طور پر رد عمل کا اظہار نہ کریں، کسی کی بات پر رد عمل کا اظہار۔ آپ جائیں گے تو آپ کو جا کر پتہ چلے گا، جیسے آپ کے مزاج مختلف ہیں، آپ نے کافی مجھے امتحان میں بھی ڈالا بعض موقعوں پر، تو لیکن یہ ہے کہ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ فوراً نتیجہ نہ لیا جائے۔ بھئی اگر ظاہر میں یہ چیز نظر آ گئی، ان کی حقیقت بہت بڑی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ظاہر میں اگر یہ ہیں تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے واسطہ سے، صحیح مسلم کے واسطہ سے، سنن نسائی کے واسطہ سے، سنن ابی داؤد کے واسطہ سے، جامع ترمذی کے واسطہ سے، اگر ان کا سلسلہ دیکھا جائے تو سیدھا مدینہ منورہ میں پہنچتا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اس لیے چھوٹی چیز کو لے کر کبھی بھی اس میں بہت، لیکن اس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جس چیز کو بندہ معزز بنے تو کیسے بنے؟ اخلاص ایک ایسی چیز ہے، وہ کندن بنا دیتی ہے، ذرے کو زر بنا دیتی ہے۔ یہ اخلاص ہے جو قطرے کو گوہر بنا دیتا ہے۔ یہ ایک اخلاص ہے کہ کالے رنگ کے بلال حبشی کو بھی رشک کمر کر دیا کرتا۔ یہ اخلاص ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ گوشت تو یہاں بندے نے کھا لیا، کھا تو لے گا کوئی ادارے والا، خون بہہ گیا نالیوں کے اندر، اللہ کے پاس کیا پہنچا؟ فرمایا کہ وہ تیرے دل کا تقوی ہے جو اس کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے۔ اسے چھوٹا نہ سمجھنا، وہ بندہ جو نیت کرتا ہے۔ بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حضور قبلہ فقیہ اعظم حضور قبلہ مولانا نور اللہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا کہ بچوں
تم صحیح بخاری پڑھنے لگے ہو، نیت کر لو، اور جو نیت کرو گے رب ذوالجلال اسے قبول فرما لے گا۔ بابا جی قبلہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 2 نیتیں کی، یا اللہ ایک میں نیت کر رہا ہوں کہ مجھے حضور پاک کی زیارت عطا ہو جائے، اور دوسری میں نیت یہ کر رہا ہوں کہ میرے اللہ میں ادارہ بنانا چاہتا ہوں جہاں تیرے بندوں کی اصلاح کا مجھے موقع ملے۔ بابا جی خود فرماتے ہیں میری دونوں دعائیں رب ذوالجلال نے قبول فرما لی۔ فرماتے ہیں کہ دعا پہلی قبول ہوئی تو سرکار دو سراہ نے مجھے زیارت عطا فرمائی، میں اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ تو صوفی سمیر صاحب نے لاہور میں بہت بڑا پروگرام کیا، میں نے وہاں بھی یہ بات سنائی ہے، میں پھر سناتا ہوں کہ وہاں پر ذرا غور کریں کہ بھائی فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے کرم فرمایا، سرکار کی مجھے زیارت ہوتی، میں لکھ لیا کرتا، پھر اتنا کرم ہوا کہ جب بھی میں تھوڑی سی آنکھ بند کرتا تھا تو بیداری کے لیے میرے مصطفیٰ آ جایا کرتے تھے۔ پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا کہ یہ کرم ہی کرم ہے۔ یہ ایک دعا۔ دوسری دعا کہ یا اللہ میں ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں، یہ جامعہ فریدیہ، اس کے شعبہ جات آپ کے سامنے۔ بظاہر داتا دربار کی کتنی جگہ ہے، اتنی سی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا مقام جسے شاہی قلعہ کہا جاتا ہے، وہ کتنی جگہ ہے۔ مگر میں بڑے پیار سے کہتا ہوں دنیا والو، ایک لمحے کے لیے جاؤ شاہی قلعے کو دیکھو اور واپس پلٹ کر میرے داتا کے دربار کو بھی دیکھو۔ فرق واضح نظر آ جائے گا کہ یہاں پر کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ اب یہاں پر غور کریں کہ فرمایا گیا کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ پہلی بات تو یہ ہے، اب یہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ یہاں پر جو خاص بات ہے، جو خصوصی ہے، وہ عمومی پہلو یا خصوصی پہلو؟ خصوصی پہلو یہ ہے کلمتان، فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو رب کو پسند ہے۔ یہ 2 کلمات تو نہیں ہیں، یہ تو 2 جملے ہیں۔ کلمہ تو ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، تو یہ کلمہ تو نہیں ہے۔ دیکھیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، تو یہاں پر دیکھیں کلمہ کا اطلاق کبھی جملے پر بھی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت، بولنے والے پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کلمہ توحید، دیکھو یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بولا کلمہ گیا ہے مگر اصل میں جملہ ہے۔ ایک جملوں پر یا کئی جملوں پر لفظ کلمہ کو بولا جا سکتا ہے۔ اب یہ 2 جملے ہیں کلمتان، اور پھر ہے کہ حبیبتان، 2 جملے حبیب بھی ہیں۔ حبیب اصل میں یہ ہے کہ حبیب یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور آپ نے پڑھا کہ فعیل کا وزن جو ہے یہ اسم فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور اسم مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لیکن یہ غلطی یہ ہم کر جاتے ہیں، بعض بچے کہتے ہیں یہ فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ نہیں، یہ اسم فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور اسم مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب یہاں پر جب اس کا معنی حبیبتان کا معنی جس وقت محبوب لیا گیا، اور بالکل اسی طرح سے لفظ نبی فعیل کے وزن پر، یہ دیکھیے النبوۃ الخبر فعیل بمعنی اسم الفاعل اے منبی عن اللہ تعالی لأن الملک ينبئهم، وفعیل بمعنی اسم المفعول اے منبع عن اللہ تعالی، مسامرہ کی بات میں کہ یہاں پر لفظ نبی جو ہے یہ اسم فاعل کے معنی بھی خبر دینے والا، اور یہ معنی بھی ہے خبر دیا گیا، دونوں معنی میں آتا ہے، جس کا مطلب کہ فعیل کا وزن جو ہے یہ اسم فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، اسم مفعول کے معنی میں، جیسا کہ
النبی ایضا الخارج من مکان الی مکان آخر فاعل بمعنى اسم الفاعل والمخرج من مکان الی مکان آخر فاعل بمعنى اسم المفعول. ایک معنی خارج اور دوسرا معنی مخرج، نکالا گیا. اس میں مفعول کا معنی اس میں پایا جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو معنی پایا گیا حبیبتان اے محبوبتان، دو جملے ایسے ہیں جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انتہائی محبوب ہیں. ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جملے محبوب ہیں. کچھ شارحین نے کہا کہ جملے محبوب ہیں اور جو ان جملوں کو اپنی زبان پر لے آتا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ بھی محمود ہو جایا کرتا ہے. یہ معنی ہے کلمتان حبیبتان. اور دوسرا ایک اور بھی کہ حبیبتان میں یہاں پر جب فعیل کا وزن اس میں مفعول پر لایا جائے تو تا ضروری نہیں ہے، مگر یہاں پر حبیبتان تا کو ذکر کیا گیا ہے تو نہ کیا جاتا. تو اس کی دو وجہیں ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو پیچھے ردم آ رہا ہے نا کلمتان، اس کے ساتھ جو ملتا ہے حبیبان کہا جاتا تو یہ نہ ملتا. حبیبتان کہا تو یہ کلمتان حبیبتان کے، اور یہ دونوں مل گئے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فعیل کا وزن جب اس میں مفعول پر لیا جائے اور اس کے اندر تا نہیں ہے، نہیں آتا، تو یہ جو قاعدہ ہے یہ وجوبی نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ نہ لایا جائے. نہیں، نہ لایا جائے ٹھیک، اگر لایا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو یہاں پر لایا جانا ہی یوں محسوس ہوتا ہے کہ ردم ساتھ آ رہا ہے کلمتان حبیبتان خفیفتان ثقیلتان. مگر ایک اور بات پیدا ہو گئی، وہ یہ ہے کہ وہاں پر شاعری کا یہ انداز ہے نا، وہ اسلام اسے کوئی اتنا محمود قرار نہیں دیتا کہ وہاں. اور لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، یہ ذہن میں رکھیے کہ شاعری جو ہے نا اسے پسند نہیں کیا جاتا، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت حسان بن ثابت کو اجازت عطا فرما دی تھی. اور میں وہ آپ کو شعر بھی ان کا سناتا ہوں جو مجھے بڑا لطف آیا. لا باس بالقوم من طول و قصر. ایک طبقے نے مسلمانوں کے لیے ایسے نازیبا کلمات کہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی تیار ہو جاؤ. اللہ کے بذات خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ خاص ردم کو، صحیح مسلم میں آپ نے پڑھا کہ ایک آدمی نابغہ حضوری اسے چند ایک چیزوں کو پڑھا بڑے ترتیب کے ساتھ حضور نے ناپسند فرما دیا. تو میں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو جنوں جیسا کلام ہے. مگر یہاں پر کیا ہے، جب اسلام کی باری آتی ہے تو یاد رکھیے وہ کلمات، وہ انداز جنہیں پہلے کہا جاتا تھا یہ خبرداری اختیار نہ کرنا، سرکار نے اس کی بھی اجازت عطا فرما دی. اور یہاں پر ہوا کیا، فرمایا کہ لا باس بالقوم من طول و قصر. حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا کہ حضور اگر ان کے جسم بڑے بڑے بھی ہیں تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ نظر آتے ہیں بڑے لمبے چوڑے. ان کی حیثیت کیا ہے، جسم البغال و احلام الاسافیر. حضور ان کے جسم ہی صرف اتنے اتنے بڑے ہیں، اتنے اتنے بڑے جسم البغال سمجھتے ہیں. تو ان کے جسم ہی بس بڑے ہیں، مگر ان کی حالت کیا ہے، وَأَحْلَامُ الْأَسَافِيرِ. ان کی عقلیں بالکل چڑیوں جتنی ہیں. کہیں بڑی چیز کو دیکھ کر، چمک کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ بہت بڑی، ہو سکتا ہے چمک کہیں اور ہو مگر دل کی تڑپ کہیں اور ہو. حقیقت میں جانے کی کوشش کرنا. ہو سکتا ہے بصارت کہیں اور ہو مگر حقیقت یہ ہو کہ بصیرت کہیں اور ہو. لہذا کبھی ظاہر پر چمک پر مار نہ کھا جانا. اور یہاں پر کیا فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان
اب یہاں پر بھی ردم ایک آ رہا ہے، مگر یہاں پر یہ منع اس وقت ہے جب بندہ بول بول کر یہاں پر دعا مانگتا ہے اور خاص طور سے اس ترتیب کو لے کر آتا ہے. لیکن اگر بہاؤ کے اندر ہی یہ چیزیں آ جائیں، بہاؤ کے اندر چیزیں آ جائیں اور ردم کو قائم کرنا شعر و شاعری مقصود نہ ہو تو پھر شرعی طور پر یہ بھی کام جائز ہو جاتا ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے. کلمتان، اور فرمایا کہ یہ دو جملے ہیں. اور پھر یہاں پر ترکیبی اعتبار سے بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر کلمتان حبیبتان الی الرحمن، الی الرحمن حبیبتان کے ساتھ مل کر غور کرنا، یہاں پر ایک صفت بن جاتا ہے. خفیفتان علی اللسان، اور جس وقت اسے ملایا گیا خفیفتان علی اللسان، اور یہ بھی اسی طرح سے یہ بھی موصوف اور صفت مل کر یہ ساری صفتیں تینوں کی تینوں کلمتان موصوف، اور پھر اس کے بعد حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، یہ سارے مل کر یہ پھر بن جاتے ہیں مبتدا. اور پھر آگے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سارا مل کر بن جاتا ہے اس کی خبر. اور دیکھیں یہاں پر اس کے اندر بھی کئی نکات ہیں کہ سبحان اللہ کی و بحمدہ با استعانت کے لیے ہے، یہاں پر با الصاق کے لیے ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جملہ شروع کیا گیا ہے سبحان سے، سبحان اللہ و بحمدہ. نبیوں کی آپ انبیاء و مرسلین کی دعاؤں کو آپ دیکھیں پڑھیں تو وہ جملے سارے سبحان سے شروع ہوتے ہیں، سبحان سے شروع ہوتے ہیں، وہ دعائیں سبحان سے شروع ہوتی ہیں. تو پھر یہاں پر بھی سبحان کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے کہ لفظ سبحان، یہ سبحان کا جو لفظ ہے یہ پیش کیا گیا چونکہ اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی کا تو رکھنے والا ہے. اللہ جل جلالہ جب یہ جملے سنتا ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو جملے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی نہایت ہی محبوب ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اتنے محبوب ہیں پھر تو وہ بہت مشکل ہوں گے. آپ نے علم معنی میں پڑھا، وہاں پر مختصر معنی میں آپ نے پڑھا، ایک لفظ کو ادا کرتے پہلی مرتبہ آپ کو ضرور جھٹکا لگا ہوگا، مستشزرات، آپ کو جھٹکا لگا ہوگا اس وقت تو یہ کیا بھی مشکل سا لفظ ہے. فرمایا کہ یہ دو جملے اس طرح کے مشکل نہیں ہیں. تکا اکا تم ایک جملہ آتا، آپ دیکھیں یہاں پر مطول کے اندر دیکھو مشکل جملے جو ہیں ایک ایک لفظ اگر کہا جائے تو مشکل ہے، لیکن فرمایا کہ یاد رکھو یہ مشکل اور ہے جو تمہیں میں تحفہ دے رہا ہوں وہ انتہائی خفیف اور آسان ہے. اچھا اگر وہ خفیف سے ہے تو پھر تو ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. فرمایا نا 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 یہ کام نہیں ہے. ثقیلتان فی المیزان، پتہ تو چلنا ہے تول کی جگہ پر. جب یہاں پر انہوں نے تلنا ہے تو یاد رکھنا جب یہ تول میں آئیں گے سارے وزن پیچھے رہ جائیں گے، ان جملوں کا وزن آگے گزر جائے گا. سارا سال ہم اکٹھے رہے ہیں، پھر میں پیار سے کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کچھ پڑھانے میں غلطی غفلت ہو گئی ہو، میں معافی چاہتا ہوں. کیونکہ جو سرکار دوسرا کے احادیث کا جو حق ہے وہ کون ادا کرے؟ کہاں سے لائیں امام مالک کو، کہاں سے لائیں امام احمد بن حنبل کو؟ ہم تو ان کے قدموں کی خاک کی خاک کی خاک بھی نہیں ہے. میں پھر بار دیگر جہاں کہیں مجھ سے کوتاہی غلطی غفلت ہوئی ہو اور کھلے دل کے ساتھ میں معافی کا خواستگار ہوں، بڑا نکما ہوں. میرے لیے آپ دعائیں ضرور کرتے رہیں گے.